بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اہل کتاب عورتوں سے نکاح۔ اليوم احل لكم الطیبات۔ اسی آیات کے دوسرے حصہ کے ان اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اس سے بھی ان کے جھوٹے کے پاک ہونے پر استدلال کیا گیا ہے کہ جب ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے تو ان کا جھوٹا کیسے ناپاک ہو سکتا ہے، اور پھر عام علماء دین کے نزدیک کسی کے جھوٹے، اس کے پسینے اور اس کے لعاب دہن کا حکم ایک ہی ہے، اور کسی بھی شوہر کا اپنی بیوی کے پسینہ سے پوری طرح بچ رہنا غیر معقول بلکہ ایک محال امر ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اور اہل علم میں سے کسی نے اہل کتاب بیوی کے پسینہ کے لگ جانے سے غسل واجب قرار نہیں دیا، بلکہ صرف اسی شکل میں غسل واجب ہے جس میں مسلمان بیوی سے واجب ہوتا ہے۔ اس طرح بھی اہل کتاب غیر مسلم کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہی ہم ایک اہم بات کی طرف بھی اشارہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح صرف حلال و جائز قرار دیا ہے، مگر یہ مستحسن و پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو کسی وجہ سے اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا ہی پڑ جائے تو اسے اپنے مذہب و عقیدہ اور خاص طور پر اپنی اولاد کے مذہب و عقیدہ کی بھی فکر کر لینی چاہیے کہ کہیں جذبات کے بہاؤ میں خود بھی بیوی کے عقیدہ میں نہ بہہ جائے، اور کہیں بچوں کو ایسی غیر اہل کتاب بیوی کی تربیت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے نہ کھو دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت کے آخر میں یہ تنبیہ بھی فرما دی ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ان کلمات سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ کہیں یہودی یا عیسائی میم کی شادی کی خاطر دولت ایمان نہ کھو بیٹھنا۔ اور معروف مترجم قرآن حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بقول اہل کتاب کو دوسرے کفار سے ان دو حکموں کھانے اور نکاح میں مخصوص کیا ہے، اور یہ صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں دولت ایمان و اسلام سے تہی دامن ہر کافر کا انجام خراب ہے۔ اور یہی یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی جو اجازت بخشی ہے اس کے ساتھ ہی چند شرائط بھی لگا دی ہے کہ وہ محصنات یا محفوظ و پاک دامن ہو، آوارہ نہ ہو، ان سے حق مہر ادا کر کے نکاح کرنے میں ان کا محافظ بننا اصل غرض ہو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کا ارادہ، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کرنے کا قصد۔ ان شرائط کو پورا کرنے والا ان سے نکاح کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے آشنائیاں ہو، خلوت محرمہ ہو، حتیٰ کہ جب پانی سر سے گزر جائے اور لڑکی کسی نئی روح کی آمد کی خبر دے کر نکاح کرنے کا مطالبہ کرے تو پھر اس آیات کا سہارا لے کر نکاح کا سوانگ رچایا جائے۔ اس آوارہ و فحش انداز سے مذکورہ شرائط کہاں پوری ہو سکتی ہے، اور وہ نکاح بھی کیا ہوگا؟ اس سورہ مائدہ کے بارے میں ابو میسرہ کا قول ہے، یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے، اور اس میں مذکورہ احکام میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا، البتہ امام شعبی کے نزدیک صرف وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الْحَدْيَ
اور بعض کے نزدیک او آخران من غیرکم منسوخ ہے اور باقی تمام احکام محکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے کھانے کا جواز برقرار ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے۔ متعدد احادیث و آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی اہل کتاب کے جھوٹے پانی اور کھانے کو پاک ثابت کیا گیا ہے، اور ان کے ہاتھوں کے تیار کردہ کھانے کو بھی جائز و پاک اور حلال قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث و سیرت میں واقعہ مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی ایک یہودی عورت کی طرف سے ہدیہ دی گئی زہریلی بکری کا گوشت کھایا تھا۔ ابو داؤد و مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی ممالک سے لایا گیا پنیر کھایا۔ مسند احمد میں ایک واقعہ یہ بھی مذکور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے جو کی روٹی اور بدلی ہوئی ہوا والا روغنی سالن تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت قبول فرمائی۔ سنن دار قطنی میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے ایک عیسائی گھر کے برتن سے وضو کیا۔ چنانچہ حضرت زید بن اسلم اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم شام میں تھے تو میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے پانی لایا، جس سے انہوں نے وضو کیا۔ وضو کر چکے تو پوچھا پانی کہاں سے لائے ہو؟ میں نے اس سے اچھا اور عمدہ پانی کہیں نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں ایک بوڑھی عیسائی عورت کے گھر سے یہ پانی لایا ہوں۔ چنانچہ جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو اس بوڑھی عورت کے پاس تشریف لائے اور ان سے مخاطب ہو کر گویا ہوئے، اے بوڑھی عورت، اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اس عورت نے اپنا سر کھولا جو کہ بڑھاپے سے پوری طرح سفید ہو چکا تھا اور کہنے لگی میں بہت بوڑھی عمر والی ہوں، اب تو میں مرنے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک عیسائی عورت کے برتن سے لائے گئے پانی کے ساتھ وضو کا ذکر امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے۔